الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے ایک ریکویسٹ بھجوائی ہے وفاق کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے صوبے کے چیف سیکرٹری کو ندیم اسلم ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کی جگہ 3 نام ایز یوزول یا ایز پر پریکٹس بھجوائے گئے ہیں، جس میں ایک نام ہے شہزاد بنگش کا، ایک نام ہے شہاب شاہ صاحب کا، ایک نام ہے ڈاکٹر فخر عالم کا۔ میں اب تینوں ناموں کے بارے میں روشنی ڈالوں گا اور یہ بھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیف سیکرٹری ندیم اسلم جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ندیم اسلم جو ہیں وہ سیکرٹری کوارڈینیشن تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ ندیم اسلم جو ہیں وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جب شہباز شریف ایکٹ کر رہے تھے تو تب بھی سیکرٹری کوارڈینیشن کے فرائض انجام دیتے تھے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں، تو وہ شہباز شریف کے ٹرسٹ وردی افسر ہیں۔ اب جب پی ڈی ایم کی حکومت جانے کے بعد نگران دور آیا تو ندیم اسلم اس وقت خیبر پختونخوا کو ڈیل کرتے تھے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں۔ اب پختونخوا کو جب ڈیل کرتے تھے تو مولانا فضل الرحمان نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر سے کہ کیونکہ اب نگران دور آ رہا ہے تو ان کو ہی ایز چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات کر دیا جائے کیونکہ ہم ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس وقت پرائم منسٹر نے ان کو تعینات کر دیا ایز چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا۔ اچھا، خیبر پختونخوا جب تعینات ہو گئے کچھ عرصے کے بعد نگران حکومتوں کا قیام ہو گیا۔ جب نگران حکومتوں کا قیام ہو گیا تو تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کے احکامات آ گئے اور الیکشن کمیشن راجہ سکندر سلطان جو اپنی مدت ملازمت ختم کر کے اس وقت گریس پیریڈ پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ندیم اسلم کو تبدیل کرنے کے لیے خط لکھے ایک سے زیادہ کہ ندیم اسلم کو تبدیل کیا جائے، حکومت کو خط لکھے، پر ندیم اسلم ٹاس سے مس نہ ہو سکے۔ اس کی راجہ سکندر سلطان یہ وضاحت دیتے ہیں کہ میں حکومت سے سرنڈر نہیں ہوا تھا، مجھے کور کمانڈر پشاور نے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ افغانستان والا بارڈر جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرب تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو تبدیل نہ کریں، تو اس لیے مجھے اپنے آرڈر امپلیمنٹ نہ ہونے کے لیے میرے آرڈر امپلیمنٹ نہ ہوئے اور مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد علی امین گنڈاپور کی حکومت آ گئی خیبر پختونخوا میں۔ علی امین گنڈاپور کی جب حکومت آئی تو اس میں ان کا یہ خیال تھا، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور نے کیا کیا۔ اچھا، فخر عالم جو ہیں یہ نگران دور میں چیف سیکرٹری سندھ تھے۔ اب چیف سیکرٹری سندھ اور یہ انوار الحق کاکڑ سابق نگران وزیر اعظم جو ہیں ان کے کوہاٹین کلاس فیلو تھے اور شہزاد بنگش بھی ان کے کوہاٹین کلاس فیلو تھے۔ اب فخر عالم جو ہیں انوار الحق کاکڑ ان کے ہارس وارث ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ اس وقت سینیٹر ہیں اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کیبنٹ کا پورٹ فولیو نہیں ہے، مگر وہ منسٹر انکلیو میں ایک لگژری گھر میں ایک لگژری ساز و سامان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ لگژری ساز و سامان کوڈ ورڈ میں بتا رہا ہوں، مطلب کوڈ ورڈ سے مراد یہ کہ وہ ساز و سامان کہاں سے آئے یہ میں کسی اور بھی لاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، شہزاد بنگش، ڈاکٹر فخر عالم اور انوار الحق کاکڑ یہ جو ہیں آپس میں کوہاٹین ہیں۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ فخر عالم وہاں سے نکلے اور وہاں سے آ کے ڈفرینٹ فیڈرل سیکرٹری کی پوسٹوں پہ تعینات رہے، پھر یہ ویٹنگ پوسٹنگ چلے گئے موجودہ دور حکومت میں۔ موجودہ دور ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ سیکرٹری پاور ایز تعینات ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ 2 لوگ ہیں جن کے نام گئے ہیں چیف سیکرٹری کے لیے، ٹھیک ہے جی، کہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ یہ چیف سیکرٹری جو ہیں ان دونوں میں سے 3 نام دیے ہیں کہ تینوں میں سے کسی کو لگا دیں۔ اصل میں علی امین گنڈاپور کیا چاہتے ہیں؟ علی امین گنڈاپور نے جب وزارت اعلیٰ سنبھالی تو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک بیوروکریٹ جو سیکرٹری پرویز خٹک کے دور میں سیکرٹری ٹو سی ایم رہ چکے ہیں اور پھر وہ چیئرمین پی این ڈی بھی رہ چکے ہیں، شہاب شاہ، ان کو نگران حکومت نے بلوچستان بھجوا دیا تھا۔ میں کہا بلوچستان میں اب اے سی ایس ہوم کا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے، اور علی امین گنڈاپور نے بطور چیف منسٹر ان کا ایک آفیشیل آرڈر جاری کر دیا تھا ٹرانسفر کا
کہ شہاب شاہ کو بلوچستان سے ٹرانسفر کر کے خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات کیا جاتا ہے. یہ ان کی لا علمی تھی یا معصومیت تھی شاید کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ چیف منسٹر کا دائرہ اختیار میں نہیں آتا. یہ خالصتاً فیڈرل کا کیس ہے اور فیڈرل اس کا مطلب اختیار رکھتا ہے اس کو تعینات کرنے میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے. تو اس وقت بڑا شور مچا. علی امین گنڈاپور اور شہاب شاہ جو ہیں وہ آپس میں ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں. علی امین گنڈاپور اب چاہتے ہیں فارمیلٹی کے لیے انہوں نے فخر عالم اور شہزاد بنگش کا نام دیا ہے, پر وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے شہاب شاہ جو ہیں ادھر خیبر پختونخوا میں ایز چیف سیکرٹری آ جائیں. اگر تو علی امین گنڈاپور اور موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں جس کی بیک ڈور اطلاعات موجود ہیں تو پھر تو شہاب شاہ کو چیف سیکرٹری تعینات کر دیا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اگر شہاب شاہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات ہو گئے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ علی امین گنڈاپور اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں, جنید اکبر اور بانی پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہیں. یعنی کہ مخالف دھڑا جو ہے وہ اور ہے, حکومت کا دھڑا کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں دھڑے بندیاں بہت زیادہ ہیں, اور اگر ندیم اسلم کو وہاں سے تبدیل نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ مفت کی ایکسرسائز ہے. اس طرح پنجاب میں بھی ایک دفعہ رولا ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, پرویز لائی نے نام لکھ کے بھجوائے تھے کیپٹن اسد کا اور مرحوم عبداللہ خان سنبل کا, اور ایک تیسرا نام مجھے بھول گیا کس کا تھا, اور کامران افضل جو اس وقت سیکرٹری کیبنٹ ہیں وہ رہتے تھے, وہ ادھر چیف سیکرٹری تھے, انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا, وہ چھٹی پہ چلے گئے تھے. پرویز لائی بطور چیف منسٹر تھے اور انہوں نے پرائم منسٹر کو نام بھجوایا تھا. پرائم منسٹر اس پہ لگانے کے لیے ان کے دیے گئے ناموں پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت بھی ایک آئینی مسئلہ درپیش آیا تھا, پھر اس وقت چارج دے دیا گیا تھا عبداللہ خان سنبل مرحوم کو, اور وہ ایک بڑے منجے ہوئے بڑے خوبصورت بیوروکریٹ تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.